میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کل اموات کثرت کے ساتھ ہوئی ہیں، اور چند ایک اہم باتیں اس حوالے سے وقت اجازت نہیں دیتا میں تفصیلاً رکھوں، ممکن ہے کوئی کمی بیشی بھی رہ جائے، لیکن خلاصتاً چند ہدایات میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ کورونا کی جو بیماری ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں، افسانہ نہ سمجھیں، کہانی نہ سمجھیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو سیریس لیں، احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، یہ سمجھ کے نہیں کہ اس کی وجہ سے بس میں بچوں گا، یہ نہ کیا تو نہیں بچوں گا، بچنے بچانے والا اللہ ہے۔ احتیاطی تدابیر اس وجہ سے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، اس میں کوتاہی کرنا سستی ہے۔ دیکھیے، آپ نے تو یہاں تک امت کو احتیاط بتایا کہ کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو 7 مرتبہ اس کو دھو لیا کرو۔ جدہ سائنس بتاتی ہے کہ ممکن ہے اس کتے کے منہ میں ایسے جراثیم ہوں جو ایک آدھ دفعہ دھونے سے ختم نہیں ہوتے، کہا 7 دفعہ برتن کو دھویا کرو، ایک دفعہ مٹی سے بھی صاف کرو، یہ احتیاط ہے۔ کہا اس چھت پہ نہ سویا کرو جس چھت کی منڈیر نہ ہو، یہ احتیاط ہے۔ ممکن ہے نیند پہ من نہ اٹھے، پتہ ہی نہ چلے اور نیچے گر جائے۔ کہا گھر کی اس چھت پہ نہ سو جس چھت پہ منڈیر نہیں ہے، اوٹ نہیں ہے، آڑ نہیں ہے۔ صبح اٹھو تو اپنے ہاتھ کو دھو لو، نامعلوم تمہارا ہاتھ کہاں کہاں رات کو رہا ہے، احتیاط ہے۔ کتنی احتیاطیں آپ نے بتائیں، رات ایک احتیاط تو ایسی بتائی کہ سال میں ایک دفعہ وہ مسئلہ ہوتا ہے، اپنی امت کو آپ نے پورے سال کی احتیاط بتائی کہ پورے سال احتیاط کرنا ہے اس ایک رات کی وجہ سے۔ میں سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جو برتن بھی کھلا ہو اس کے اندر وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا میری امت کے لوگوں، رات کو اپنے برتن کو ڈھانپا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپا کرو۔ فرمایا جو کوڑ کا مریض ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، احتیاط ہے۔ ایک کوڑ کا مریض تھا، وفد میں آپ سے بیعت کے لیے آیا، اللہ کے پیارے نبی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت فرماتے تھے، لیکن اس کے بارے میں آپ نے کہا دور سے آپ چلے جاؤ، قد بایانات، ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے، ہو گئی ہے بس۔ یہ احتیاط ہے۔ تو دونوں ہی رویے غلط ہیں۔ ایک یہ رویہ کہ اتنا احتیاط کہ آپ اتنے خوفزدہ ہو جائیں ماں باپ کو نہ پوچھیں، ان کو لاوارث چھوڑ دیں، اور دوسرا آپ اتنے غیر محتاط ہو جائیں کہ آپ کو فکر ہی نہ ہو کہ معاشرے میں موتیں ہو رہی ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، اور آپ اس سے مذاق سمجھ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، پوری دنیا تہس نہس ہو رہی ہے، اور آپ کا ذہن ابھی بھی نہیں مانتا ہی نہیں کہ بیماری بھی ہے کہ نہیں۔ ہم اپنے علماء کے جنازے اٹھا اٹھا کے غمزدہ، ہم اپنوں سے بچھڑ بچھڑ کے غمزدہ، آئے روز جنازے اور میتیں، اور تمہارا ذہن اب بھی نہیں مانتا کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ تو آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے آپ کا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نہ تو آپ اتنے خوف زدہ ہو جائیں، اتنے پینک ہو جائیں کہ اپنوں کو پوچھیں ہی نہ، یہ اصول ذہن میں رکھیں، اور نہ اپنی اتنے غیر محتاط ہو جائیں کہ احتیاط نام کی کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ تیسری بات ذہن میں رکھیں، میں الحمدللہ اس موضوع پہ جب بات کرتا ہوں تو اس فیلڈ کے لوگوں سے بھی رہنمائی لیتا ہوں۔ آج میں نے ڈاکٹر سعیم الدین عابد لکھوی حفظہ اللہ باقاعدہ ان سے رابطہ کیا، اور میں نے پوچھا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ ماشاءاللہ علماء گھرانے سے بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ کہنے لگے عبید الرحمن محسن بھائی، بیماری بہت خطرناک ہے،
اور زیادہ خطرناک ہمارے رویے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں. وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے اگلے ہفتے ان کی دادی, اس سے اگلے ہفتے دادا, اس سے اگلے ہفتے نانا اور نانی کی موت کا وہ ذریعہ بنتے ہیں. فرمانے لگے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں. کہاں سے ان کو جراثیم لگے ہوتے ہیں. ان کو جراثیم لگ گئے, ان کا اپنا امیونٹی سسٹم مضبوط تھا, مدافعتی نظام مضبوط تھا, اللہ کی توفیق سے وہ بیماری سے بچ گئے. لیکن ان کے اپنے گھر میں جو بزرگ تھے, جو بچے تھے, انہوں نے احتیاط نہیں کیا, ان سے ملتے ملاتے جفیاں ڈالتے رہے, ان سے جراثیم ان کو منتقل ہوئے اور وہ بیچارے اگلے جہان چلے گئے. سچی بات ہے کہ میں بچوں سے اکثر مسافہ بچے کرتے میں نہیں لیتا. میں اس وجہ سے نہیں لیتا کہ میں ڈرتا ہوں مجھے کچھ ہو جائے گا, میں ڈرتا ہوں کہ میں سفر پہ رہتا ہوں, ہر طرح کے لوگ مجھے ملتے ہیں, کہیں میری وجہ سے بچے کو پریشانی نہ ہو جائے. پھر ایک اور بات انہوں نے بتائی, دیندار ہیں, عالم گھرانے کے ہیں, اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, دین کی سمجھ بھی ان کو کہنے لگے, لوگ ہمارے اوپر بلیم کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ ایسے ہی کورونا میں ڈال دیتے ہیں, کہتے بات یہ نہیں ہوتی. فرمانے لگے اس وقت جو شخص بھی سانس کی تکلیف کی وجہ سے فوت ہو رہا ہے وہ کورونا کا مریض ہے, کووڈ-19 کا مریض ہے, چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جائے, چاہے بظاہر کوئی اور علامت, کیونکہ وبا کا ماحول چل رہا ہے نا. یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا اگر کوئی بزرگ اس کیفیت میں فوت ہو گیا ہے تو جن لوگوں نے اس کو پوچھا ہے بہت اچھا کیا, اس بیماری کے باوجود عیادت کی, انہوں نے ایثار کیا, انہوں نے قربانی دی, ان کے لیے بڑا اجر ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت بھی شاید کرے اس ایثار اور قربانی کی وجہ سے. لیکن انہوں نے ہی یہ رہنمائی کی کہ جو اس سانس کے مریض کو پوچھنے والے لوگ ہیں, اب اگر وہ معاشرے میں عام پھریں گے تو وہ بیماری زیادہ پھیل جائے گی. اس کے خاص رشتہ دار جو مریض کو پوچھتے رہے ہیں ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے معاشرے میں عام نہ گھومیں, تاکہ وہ مریض سے براہ راست رابطے کی وجہ سے ان سے جراثیم اس کو لگے. یہ خود صحت مند ہے, اس میں کوئی علامت نہیں, لیکن جتنے معاشرے کے کمزور لوگوں کو یہ ملا, جن کا مدافعتی نظام کمزور تھا, یہ ان کی موت کا باعث تو بن سکتا ہے نا. تو اپنے آپ کو سیپریٹ کر لے, احتیاط کر لے. اس حوالے سے آخری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی بعض دفعہ ظلم کر جاتی ہے, میت کو واپس ہی نہیں کرتی, اتنا خوف پیدا کر دیتی ہے اور اس کو لوارث والی کیفیت بنا دیتی ہے. اس وجہ سے لوگ پھر چھپاتے ہیں. حالانکہ اصل بات یہ ہے, میں پورے ایمان اور بصیرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں, اس منبر رسول کے ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے, ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, یہ کرونا کے مریض کو یہ نہیں کہتا کہ وہ قابل نفرت چیز ہے. اگر اس بیماری کی وجہ سے کوئی فوت ہو جاتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ کے ہاں وہ شہید لکھا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بیماریاں جن میں بہت تکلیف ہوتی ہے, اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ان بیماریوں کا نام لے کے کہا, میری امت کے وہ بیمار ان بیماریوں میں فوت ہو جائیں تو وہ شہید ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بیماری آپ نے کہا, وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو پہلو کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ شہید ہے. پہلو کی بیماری کیا ہے؟ اس دور کے علماء نے بھی اس حدیث کی وضاحت میں لکھا کہ ایسی بیماری ہے جو پہلو میں, یہ آپ کا پہلو ہے, یہ آپ کا پہلو ہے, یہاں آپ کا سینہ ہے,
وہ پہلو کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اندر ہی اندر پھیپھڑوں پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، بخار کی تکلیف ہوتی ہے۔ امام ابن قیم نے آج سے تقریباً کچھ 700-800 سال پہلے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ پہلو کی ہر وہ بیماری جس میں پسلیوں کے اندر تکلیف ہو، سانس کی تکلیف ہو، ساتھ اس طرح کی علامتیں ہوں اور اس بیماری میں انسان فوت ہو جائے، اللہ کے ہاں اسے شہید کا اعزازی درجہ دیا جاتا ہے۔ ایک تو حقیقی شہید ہوتا ہے نا، میدان جنگ میں اپنی جان اس نے دی، ایک ہوتا ہے آنریری شہید، اعزازی شہید کہ فوت بیماری کی وجہ سے ہوا، لیکن اعزازی طور پہ اللہ اس کو شہیدوں والا ثواب اور شہیدوں والا درجہ دے دیتا ہے۔ تو کم از کم اگر کوئی بھی ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، خاص لوگ تو جانتے ہوتے سانس اکھڑنے کی تکلیف میں فوت ہوئے، تو وہ تھوڑا سا احباب کو آگاہ کر دیں تاکہ اس کی میت کو براہ راست ٹچ نہ کیا جائے، کچھ احتیاط کر لیا جائے، چارپائی کو ڈس انفیکٹ کر دیا جائے، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں۔ انشاءاللہ ہم تو پورے ایمان اور یقین سے کہتے ہیں، جس شخص کا یقین اور توکل مضبوط ہو وہ اس مریض کے پاس بھی بیٹھ جائے، وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، وہ اس کو پاس بھی بیٹھے، وہ اس کے پاؤں بھی دبائے، وہ اس کو مالش بھی کرے، وہ اس کی خبر گیری بھی کرے، بالکل خوف نہ کھائے، ٹھیک ہے وہ ماسک پہن لے اور احتیاط کر لے، بعد میں اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لے، بعد میں اپنے وہ کپڑے چینج کر لے، اپنے آپ کو دھو لے، یہ احتیاط کر لے۔ اگر اس کا یقین مضبوط ہے انشاءاللہ بیماری اسے کچھ نہیں کہے گی، لیکن عام لوگوں کو تو احتیاط کرنا چاہیے نا، اس کی تو مجبوری ہے، عام لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال امید ہے کچھ نہ کچھ میں بات واضح کر سکا ہوں۔